عرب جو بہت ذہین لوگ تھے وہ اس بے جان بت کی عبادت میں کیسے لگ گئے تھے؟ اس بت میں ایسا کیا تھا کہ اس کو پوجنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا؟ یہ بت عربوں کو ایسا کیا دکھاتے تھے کہ وہ اس کو پوجنے پر مجبور تھے؟ کیا عزا نامی عربوں کی یہ دیوی صرف بے جان پتھر تھی یا کوئی ماورائے طاقت؟ عرب قوم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ پہلے توحید پرست تھے اور دین ابراہیمی پر تھے، مگر پھر ابلیس نے انہیں کفر و شرک اور بت پرستی میں مبتلا کر دیا۔ مشرقین عرب کے بہت سے بت تھے، لیکن ان میں 3 بہت زیادہ اہمیت اور شہرت رکھتے تھے۔ ان کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ ان کو عرب زمانہ جاہلیت سے ہی پوجتے تھے۔ وہ ان کے آگے قربانی کرتے، ان سے منتیں مانگتے اور ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ عرب لات، منات اور عزا ان تینوں کو ہی مانتے تھے، مگر ان میں بلند مقام عزا کو ہی حاصل تھا۔ لفظ عزا عزت سے نکلا ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ قابل عزت کے ہیں۔ عرب قبائل بنو قریش، بنو سلیم، بنو غطفان، بنو ثقیف، بنو کنانہ اور اوس و خزرج عزا دیوی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مورخین نے لکھا لات، منات اور عزا تینوں بہنیں ہیں، جبکہ بعض نے لکھا کہ لات اور منات دونوں بہنیں ہیں، جبکہ عزا ان کی ماں ہے۔ مشرقین کے عقائد کے مطابق لات امن و خوشحالی، رحم اور انتقام کی دیوی تھی، جبکہ مسافر اپنا سفر شروع کرنے سے قبل لات سے اچھے موسم اور حفاظت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ لات کے تمام بتوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں کھجور کی شاخ ہوتی ہے اور ایک شیر پر سوار رہتی ہے، جسے عرب اسد الالات کہتے تھے۔ منات کو قسمت، دولت، عزت اور موت کی دیوی مانا جاتا تھا، جبکہ عزا زمانہ جاہلیت کے عربوں کا ایک اہم بت تھا جو طائف کے نزدیک رکھا گیا تھا، اور قریش اس کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ قریش خانہ کعبہ کے گرد طواف کے وقت بھی ان بتوں کا نام لے کر نعرہ لگاتے تھے۔ دراصل لات، منات اور عزا کے 3 بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن یہ صرف علامتی بت تھے۔ اصل بت جن کے مندر بنے ہوئے تھے وہ عرب کے علاقے میں تھے، جہاں عرب کے دور دراز لوگ آ کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ ان بتوں کے سامنے قربانی گاہیں بھی تھیں، جہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ عرب ان بتوں کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ عربوں کے نزدیک عزا عزت، حفاظت، افزائش نسل، حسن اور جذبات کی دیوی تھی۔ دراصل ان بتوں کے ساتھ یہ 3 شیطانی چڑیلیں منسلک تھیں۔ دراصل یہ شیطان عورتیں ہوتی ہیں، یعنی مادہ شیطان۔ ان بتوں کی دیکھ بھال اور لوگوں کو ان کی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پجاری ہوتے تھے، جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور اس کے عوض بتوں پر چڑھاوے کی چیزوں کو خود سمیٹتے تھے۔ عزا کا یہ بت حراز نامی ایک بستی میں واقع تھا۔ یہ ایک شاندار مندر تھا۔ اس مندر میں دوبیہ اسفینی نامی ایک پجاری عزا کی خدمت اور دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر جھاؤ کے 3 درخت تھے۔ عربی میں اس کو اصل کہتے ہیں۔ یہ ایک صحرائی درخت ہوتا ہے جو اجاڑ اور بنجر صحراؤں میں پیدا ہوتا ہے۔ جھاؤ کے اس درخت پر عزا کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ عزا کی جس بت کی پوجا کی جاتی ہے وہ ایک شیطانی طاقت ہے جو اس درخت پر رہتی ہے۔ جب بھی لوگ اس کے پاس چڑھاوے اور منتوں کے لیے آتے تو وہ چڑیل مندر کے بتوں میں داخل ہو کر بولتی تھی اور شیطانی قوتوں سے لوگوں کے مسئلے بھی حل کر دیا کرتی تھی۔ اس طرح اس کا آقا ابلیس اس کی کارکردگی پر خوش تھا۔ جب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مابعوث فرمایا اور آپ نے اللہ کی مدد سے مکہ فتح کیا اور کچھ دنوں بعد بتوں کی شامت آ گئی، خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے اور اصل سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بت ہٹانے کے بعد گرد و نواح کی بستیوں کے مندروں میں بڑے بتوں کی باری آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بت توڑنے کا حکم دے دیا۔ چند مورخین کا کہنا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر منات کے بتوں میں سے ایک بت کو مشرقین نے بہت رازداری کے ساتھ عرب سے نکال کر سرزمین ہند کی جانب روانہ کر دیا اور وہ موجودہ گجرات میں پہنچا دیا گیا، جہاں اس بت کو ایک مندر میں منتقل کر دیا گیا جسے سومنات مندر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ محمود غزنوی نے 450 سالوں بعد ہندوستان پر حملہ کر کے اس بت کو توڑ دیا تھا۔ جب مکہ کے تمام بت توڑے جا چکے تو 25 رمضان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بلایا۔ انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جرنیل کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ نبی پاک نے حضرت خالد کو حکم دیا کہ وہ عزا کے مندر کے قریب 3 جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو جا کر کاٹ دیں۔ لہٰذا آپ حکم پا کر خزار بستی میں پہنچے۔ حضرت خالد تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کی غرض سے پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔
وہ ایک خوفناک صورت والی برہنہ عورت تھی۔ وہ شعلے برستی آنکھوں سے حضرت خالد کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، عزا خالد کو قتل کر دے، اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل اور رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد کی جانب بڑھی تو آپ نے تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر عزا پر حملہ کیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کا زمین پر گرتے ہی اس کا جسم جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ نے واپس آ کر سارا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اس کی دوبارہ اب پوجا نہیں ہوگی۔ اور اس طرح صدیوں تک پوجے جانے والے بت کا خاتمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سیف اللہ خالد بن ولید کے ہاتھوں ہوا۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کا بٹن دبا کر نوٹیفیکیشن کو آل پر کر دیجیے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔